مکس کرتے ہیں جی تمام حاضرین کو گزارش ہے کہ اس لیے کائناتی چیز نے پڑھانی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شعبہ خاص طور پر یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے. ایک نیا اسلامی ملک دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا. تو آپ سب سے خواہاں سے گزارش ہے کہ وہ پڑھنے بلائے اپنی نشست پر بیان ہو جائیں. اور میں گزارش کرتا ہوں اس پروگرام کے مہمان خصوصی شفاق حسین صاحب کی سواری کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی نشستوں پر برآمدان ہیں. اور اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں سینئر وغیرہ انچارج مولانا شاہد علی صاحب سے کہ وہ بھی اس میں تشریف لائیں. خدمت میں عرض یہ ہے کہ 8:58 پہ سائرن ہوگا تو کلام پڑھ جائیں گے. تو آپ افراد خاموشی کے ساتھ 1 منٹ کی خاموشی ہوگی تو اس میں آپ کی جو شرکت ہوگی وہ ضروری ہوگی.
ساتھ ہی اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید کے لیے التماس کرتا ہوں قاری محمد احسان سینٹرل انچارج حدیث یونیورسٹی یونیورسٹی سے تشریف لائیں اور حیات بینات سے ہمارے علوم و اسلام کو مدد کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. جنات سے ہمارے قلوب و ذہن کو متحد رہے تھے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں کوئی ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. محترم المقام جناب منصور حسین صاحب کو کہ مسجد پر آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. ماشاء اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج سکھ مندرانی بدیری آج سکھ مندرانی بدیری کیوں دلڑی اداس میری لولو بچ چوک چنگیری اج نے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانیے مت چمک دلا کے نورانیے مکھ چند بدر شاشانیے مت چمک دلا کے نورانیے طالب الفتح مستانیے طالب الفتح مستانیے اج نینا ملایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نور میں جانا کے جانے جانا سچ آقا تیرا قدیم شان سچ آقا تیرا قدیم شان جس شان کو شان سات دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عقیدت کے شمار ہوئے تھے حسن حسین صاحب دوبارہ کے وزارت کی عمر میں اس میں برکتیں عطا فرمائیں آمین اب جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے نئے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے حضرت کے سینئر معلم حبیب حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم سادہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے باتوں کو شامل کیا سکتے آج ہم پاکستان کے دفتر میں یوم آزادی کے موقع پہ یہاں موجود ہیں تو اس موقع پہ کچھ باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں پہلے نے ایک موقع پہ فرمایا تھا پاکستان میں میرے ٹائم رائٹر اور میرے سیکٹری نے کہا اور آپ کے گھر میں اضافہ کرنا ضروری ہے کہ سیکٹری کا لقب زمینی رہنما جنہیں آپ کے ایچ خورشید کے نام سے جانتے ہیں یہ ان کے بارے میں مطلب کہنے کا یہ کہ کشمیر کا ایک حصہ تھا پاکستان کو آزادی دلانے اور یہ ایچ خورشید جو کہ 1944 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پرائیویٹ سیکٹری بنے تھے تو 1944 کو اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکلے تھے کہ جب تک پاکستان آزاد نہ ہو جائے واپس سری نگر اپنے گھر نہیں ہوگا اور ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی لیکن پھر بھی واپس کشمیر میں نہیں آئے جب تک کہ پاکستان بن نہیں گیا اور ستمبر 1947 کو واپس کشمیر گئے اور پھر گرفتار ہوئے ان ایک ان کی جدوجہد کی لگن تھی اور قائد اعظم کے ساتھ ہمارا جذبہ تھا جو پاکستان کی آزادی میں مختلف حصہ لیا دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ پاکستان ایسے نہیں بنا تھا 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی ایک مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں یہ پاکستان بنا تھا اس کا ایک سبب کیا کشمیریوں کے لیے کہ ہماری جو
آزادی کی جو لہر ہے وہ تو 1947 سے شروع ہوئی ہے اور ابھی 90 سال پورے نہیں ہوئے۔ اس 90 سال کے سفر میں مایوسیاں بھی آئی اور ایک بار ایسا مایوسی بھی آئی کہ قائد اعظم یہاں پہ چھوڑ کے برصغیر کو انگلینڈ چلے گئے 1929 میں، یہ کہہ کر کہ یہ قوم کبھی سدھر نہیں سکتی، اس قوم کو اپنی عدالت سے لگاؤ ہی نہیں، جو ان کو شعور دینا چاہتے ہیں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں علامہ اقبال اور دیگر معتبر رہنماؤں کی اطمینان سے ان کو اطمینان میں لیا گیا، ان کو واپس آئے سیاست میں دوبارہ حصہ لیا اور آخرکار انہوں نے پوری جدوجہد کے ساتھ پاکستان کا کیس لڑا اور پاکستان کو آزاد دلایا۔ اتنا سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا، کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا۔ اس سے بڑی بات پاکستان ایک نظریے پہ بنا، نظریہ یہ تھا کہ یہ اسلامی ریاست ہوگی اور پوری امت مسلمان کو جوڑنے کا کام کرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے پاکستان کا جب اعلان ہوا تو اس وقت انڈونیشیا میں ایک آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور قائد اعظم نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ جو بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انڈونیشیا میں جا کر مسلمانوں کی آزادی کی جنگ میں حصہ لے سکتا ہے تو وہ ضرور جائے۔ اور بے شمار لوگ کراچی سے انڈونیشیا گئے تھے، انڈونیشیا کے مسلمانوں کو آزادی کی جنگ میں حصہ کرنے کے لیے انہیں آزادی دلوانے کے لیے۔ اور جس دن انڈونیشیا کو آزادی ملی تھی پاکستان میں اس وقت جشن کا سما تھا، پاکستان میں دوسری دن منایا گیا۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مکرمہ جانا تھے، اسی وجہ سے پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اسی وجہ سے پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کی، اسلحے میں فوجی تربیت کی، دیگر اسلامی ممالک میں بھی پاکستان نے فوجی مدد دینے کے لیے، دفاع مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ماضی حال کی بات ہے تو یہ کچھ پہلو ہیں۔ پاکستان امت مسلمہ کا اس وقت سب سے بڑا ملک بن کے ابھرا تھا اور پوری دنیا کو پوری امیدیں تھی پاکستان مسلمان کو۔ وقتی طور پہ ہم تو اس مقصد سے ہٹ چکے ہیں، اس آئیڈیالوجی سے ہٹ چکے ہیں، لیکن ملک ہمارے پاس موجود ہے۔ آزادی کے لیے ہمیں جنگ نہیں لڑنی، پاکستانیوں کو آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑنی۔ اب اگر ہمیں جنگ لڑنی ہے تو نظام کو مضبوط کر کے تو واپس نظریے پہ آنے کے لیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ چونکہ وقت کا میں گرمی زیادہ ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، تو میں انہی الفاظ کے ساتھ خدا کرے میری اپنے پاک کو اترے وہ بس بالکل جسے اندیشہ سوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلتا رہے سکتے ہو، خزرا کے گرما سے گزرنے کی مجال ہو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ خیرات کے سوال کر رہے تھے اس سینئر مولانا یہ اس کے ساتھ ایک صاحب کی طرف سے یہ کہا ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر اظہار خیال کرنا چاہتا ہے تو اس کے خیال آپ نے اعلان کا سلام اور ایسی کوئی بھی غور اسے یاد اکثر یہ ہوتا ہے کہ بات کچھ لوگ جو اسٹیج والے وہی پہنچتے ہیں اور دوسرے والے تو آپ کی اجازت اگر کسی کی ذہن میں ہے 1-2 منٹ آتے ہیں بڑا پاس اور بنیادی طور پر یہی وجبہ آ رہے ہیں ہم نے اور بھی چلا سکتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے نہیں بولنا اپنا معاملہ تمید نہیں سکتا آپ کے سامنے رکھنا۔ چلیں نیکسٹ جاری کریں۔ تیری قدر تیری خوشبو تیرا محبوب بولے، تیری قدر تیری خوشبو تیرا محبوب بولے، اے وطن میرے گھر منصف تو بولے۔ اب میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ان چار سب کا ماننا بنایا حاضر ہے شاید حنیف صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی ماں کی زمین میں سینئر مولانا طاہر اعظم ایوب صاحب سے اسٹیج پر تشریف لیں۔ ایوب صاحب بڑے اچھے طریقے سے امین صاحب نے جامع طریقے سے
مختصر اور جامع طریقے سے روشنی ڈالی 14 اگست کے حوالے سے. تو میں مختصراً ہی شکریہ بھی بات ختم کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ کو کچھ اپڈیٹ بھی کہنا چاہتا ہوں. بس ایک دو الفاظ. پاکستان کا اصول جیسا کہ بتایا گیا 90 سالہ جدوجہد کا نتیجہ ہے. بہت سی لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا. 14 اگست کو پاکستان کا اصول اس تحریک کو بوسٹ ملا. جیسا کہ 1857 سے یہ تحریک جاری تھی. 2 قومی نظریے کی بنیاد 1857 کو، بلکہ اس سے پہلے اگر کہا جائے تو اکبر نے جب دین الہی جاری کیا تو مجدد ابن ثانی نے جب اس کی مخالفت کی 2 قومی نظریے کی بنیاد وہاں سے ہی پڑ گئی. لیکن اگر بوسٹ ملا اس تحریک کو تو میں سمجھتا ہوں کہ نہرو رپورٹ 1927 میں جو نہرو نے پیش کی، کیونکہ اس سے پہلے پاکستانیوں کے جو تحریک پاکستان کے جو ہمارے قائد اعظم کو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے داعی. لیکن 1927 کی نہرو رپورٹ کے بعد مسلمان رہنماؤں کو پتہ چلا کہ ہندو تو کسی صورت بھی مسلمانوں کو الگ علاقوں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے بعد مسلمانوں کو ایک رستہ ملا جس کے نتیجے میں 14 کار بھی پیش کیے گئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اور خطبہ الہباد بھی، اور بعد میں قرارداد پاکستان بھی 1940 میں اور 1947 میں پاکستان کا قیام ہے. لیکن آج ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز ہمیں آسانی سے بھی اثر آ جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. ان لوگوں نے تو لازوال قربانیاں دی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید بھی ہوئے، بڑی لمبی پولیٹیکل ایک اسٹرگل بھی تھی. لیکن ہمیں کیونکہ آزادی یعنی ایک گفٹ کے طور پر مل گئی، آزاد پیدا ہوئے، تو ہمیں اس چیز کی قدر اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح کی جن لوگوں نے قربانیاں دی انہیں جس طرح کی. آج طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. جو 1971 میں پہلے ہی پاکستان کو 2 لاکھ کر دیا گیا. ہمیں ہر صورت ایسے فتنوں کا خطرہ رکھنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان بنانے میں اسٹرگل تھی، ایک پولیٹیکل اسٹرگل اور مسلمانوں کی قربانیاں، اور آج پاکستان بچانے میں ہماری پاک افواج جو کردار ادا کر رہی ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی قربانی دے رہی ہیں. وہ ہمارے سکون کے لیے، ہمارے امن کے لیے، ہمارے علاقے. تو ہمیں انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اور ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے مورلی، تاکہ وہ مزید پاکستان کو مضبوط سے مضبوط کر. آخری جملہ جو ہوگا کہ فریڈم آزادی کے لیے ایک پچھلے پورے دیکھ رہا تھا، ایک جملہ نظر میں آیا کہ فریڈم آزادی جو ہے یہ روح کے لیے آکسیجن ہے. بندہ جب تک یہ آزادانہ سوچ نہیں رکھے گا تب تک یعنی کسی بھی قسم کی اگر کوئی رائے نہیں بندہ قائم کر سکتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مقصد نہیں رہا. تو فریڈم از دی آکسیجن آف سول. آزادی جو ہے روح کے لیے آکسیجن ہے. ہمیں کسی جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے علاقے کا تدارک بننا چاہیے جو کہ ہمیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بڑھتا ہے. بس تو وہ ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ
तुमको एक जिंदा जावेद रवायत के चराग, तुम कोई शाम का सूरज बोल कर जाओगे। तो अब मैं इल्तिमास करता हूँ आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी शफ़क़ात हुसैन साहब से कि आप स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब शाहिद अली साहब, सीनियर मुदर्रिस चौधरी मोहम्मद अयूब साहब, एलिमेंट्री मुदर्रिस इंतहाई मुदर्रिस साहब जनाब कासरी साहब, उस्ताद अदाना रज़ा, उस्ताद अस्सलाम वालेकुम और अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का कि मेरी के साथ ये कोचिंग से मुलाकातें हुई, क्योंकि हमें ऊपर वाले आप से गौर कर दिया कि अल्लाह के आप मुस्तफा ये प्रोग्राम जो है वो मिलकर बॉयज हाई स्कूल चिसवाड़ी के साथ में है। वरना मैं स्टेज की वसात से ये कहता हूँ कि इससे पहले भी माशाल्लाह मैं आपका हुनर आपकी दिलचस्पी देख चुका हूँ और मेरे अल्लाह का करम है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ कि जब से मैं 8 महीने गुजर के आया आपका दावत बढ़ चढ़ कर मुझे मिला है और मेरे जहन में था कि अगर मुझे बॉन्ड न कर दिया जाता किसी एक स्कूल के साथ, हाई स्कूल के साथ और स्कूल के प्रोग्राम मुझे गुजारिश के अपने हो रहे दीगर ग्रुप पर, तो मैं किसी एक अपने स्कूल का इंतखाब करके किसी सेंटर का इंतखाब करके वहाँ पर अपने साथर को दावत देता, सिविल सोसाइटी को भी बुलाता और एक अच्छा काम इंशाअल्लाह करते। ये हमारी फीलिंग्स है, हम कोई मजबूर होकर यहाँ पर नहीं आए आज, बल्कि हमारे अंदर एक जज्बा है और मैं शुक्रगुजार हूँ आज यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म सजा है और आपके यहाँ शायद अली साहब आपके काम का बहुत बहुत शुक्रिया और सौदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूँ पिछले दिनों शाह साहब हमारे उस्ताद की काफ़ी खराब रही बहुत दावत पर आज ये यहाँ पर आए और आप भी पूरा उनसे प्यार यहाँ पर आए एक खास मिशन लेकर आए। आज चूँकि पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से पूरे मुल्क के अंदर बल्कि मैं पूरा पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तान ये बात है आप रात को चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर कि कहाँ पर हमारे मुल्क का जो यौम आज़ादी 77वां यौम आज़ादी पूरे जोश व खरोश हकीकत और मजहबी नगर के साथ है। इसके साथ एक छोटा सा ऐलान पहले का थोड़ा सा ऐलान के साथ ही हम चूँकि नए और आप खड़े को सरकार के मुलाजिम हैं, हम इससे वाला कोई काम नहीं कर सकते। अगर चलिए कुछ काफ़ी सारी बातें होती हैं जिनको हम ऐड करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। तो जहाँ पर आज आपको दावत दी एक पैगाम आपके लिए आप देख चुके हैं मेरे जो सर्कल के जो साझा है वो कि कल के आज यौम आज़ादी हमारा है, कल यौम सियाह इंडिया की यौम आज़ादी पर हम यौम सियाह मनाएंगे। तो ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है तो बराए मेहरबानी कल जाओ रेगुलर तरीके से आज तो आपने मदारस की छुट्टी की मेरे कहने पर तो कल जब आप रेगुलर मदारस में आए तो आपके सामने बच्चे को चीज़ पर हमें पता है कि ये रमज़ान 10 दिन लग जाते हैं बच्चों को पूरा करने में। तो कल जब आपके सामने 25% बच्चे बैठे होंगे आप 50% या 100% आ जाए तो मेरी गुजारिश है आपसे और ये नहीं होगा बल्कि आपने छोटी सी वीडियो क्लिप और पिक्चर्स लेनी है और हमें भेजनी है ताकि मैं भी पाबंद हूँ ऊपर भेज दें। तो बराए मेहरबानी यौम सियाह के हवाले से कल बच्चों के सामने इज़हार ख्याल जरूर करवाएँ और बच्चों को बताएँ कि हम पिछले दिन यौम आज़ादी क्यों मनाया, चूँकि आज हमारे सामने बच्चे नहीं हैं। एक बड़ी सी तबसरीमी की बात है, मैं अक्सर कहता था तो मैं गुलाब में 5 साल गुजार कर आया तो मैं कहता था वहाँ पर उस दिन बच्चे बहुत ही कम होते
اور استاد آتے تھے تو میں کہتا تھا کہ میرے استاد کو تو کچھ نہ کچھ خبر ہے اس دن کی مناسبت ہے جو بھی ایونٹ ہم کرتے ہیں، لیکن میرے قوم کے نوریات وہ ان کی تعبیر کے ہم سمجھدار ہے، وہ آج یہاں پر بیٹھے یہ قوم کس کو یہ کہانی سنائیں، کس کو یہ قصے سنائیں۔ افسوس کا مقام ہے آج بھی اس ادارے میں دو ڈھائی سال یہ نہیں ہے ان کا کچھ اللہ تعالیٰ دیا سمجھنے پر بھی ہوتا ہے، پر برائے مالی کا دور سے آپ سبھی خبروں میں ہیں اور اس کی تصاویر ہونے کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی چلائیں اور دوسروں کے کیا بتائیں مجھے جس کا بنایا ہم نے تیری مٹی میں دم اپنا بنایا ہم نے خود زمین گوشت میں تجھ کو اٹھایا ہم نے پاس میں کچھ بھی پاس سب کچھ بھی بچایا جان کو چیز کی پیاس دی کہ بنائی ہم نے چھوڑ دی کہ حفاظت ساری خدائی ہم نے آج کا تن رستہ دربار جو میرا پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ سبھی واقف ہوں کہ یوم آزادی کے حوالے سے جن عظیم مسلم علماء نے اپنا کردار ادا کیا ان میں صرف بانی ماخذ جو سب سے پہلے گورنر جنرل کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح علامہ محمد اقبال چودھری احمد علی سر سید احمد خان مولانا محمد علی جوہر عبدالجبار خان عبدالوجود خان مولانا محمد جناح اور ان کے ساتھ کئی درجنوں قابلین ہیں جنہوں نے شانہ بشانہ ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر ہے اور نظریہ کے آتا لا الہ الا اللہ۔ ہمارا جو وجود ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نظریے کی بنیاد اس نعرے کی بنیاد میں ہے، لیکن اس کی ہمیں بڑی بات کی بن چکا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت شاید آپ واقف ہوں گے، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو 70 سے 80 لاکھ مسلمانوں کی تھی، جس رات 14-15 کی درمیانی رات کو یہ میرے اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور اللہ کی مسئلہ تھی اس کے اندر کہ وہ رات لیلۃ القدر والی رات اور دوسرے دن 27 رمضان مبارک تھا اور پھر ٹھیک 3 دن کے بعد عید الفطر تو مسلمان اپنی خوشیوں کے نہ تو وہ طرح طرح کے اپنے مسلمان کے بات یہ باتیں جو تھی وہ نور کو قبول کی ہیں کہ آج ظاہری طور پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو سننا تھا اس نے ایسے مطالبہ کیا کہ بس آپ چھوٹے ہو اس بات کو دان کریں، لیکن کئی محمد جناح کی قربان جو آپ کی قانون فیصلے کو انہوں نے کہا کہ ایک جنگل سے کہیں پائے ہو دوسرے میں پھنس جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جتنے ہندوستان میں واسطائے ہے جتنی ان کی نیگوسیشن کا لیول کی ثبوت کے ساتھ اسپیشلی لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اپنی واسطائے تھا ان کا ایک ارادہ تھا کہ ہم ہندوستان کو تقسیم کر دیں، اپنا اقتدار ختم کر دیں، ہندوستان کو تقسیم کر کے جن ایشو پر مسلم زیادہ ہے وہ پاکستان بنا کے ان کی وہاں پہ وہ تو بہت بڑی قربانی ہے جو ہماری پاکستان بننے کے بعد 70 سے 80 لاکھ لوگ تھے جو اپنی خوشیوں کے حوالے سے جب ہم نے مائگریشن شروع کی تو ہندو کو لڑائی کرتے وہ پڑھتے اور انصاف پسند جو سکھ تھے وہ بھی پڑھتے اور ایک کتابے کے مطابق 10 لاکھ مسلمان جو تھے 1.5 لاکھ کے لوگ جو تھے وہ معذور ہو گئے، زخمی ہو گئے اور لاپتہ ہو گئے۔ اسی طرح بے شمار تعلیم میں آتا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے جو خواتین تھیں ان کی آپ کو کی تھی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بچوں کو ان کی لاشیں بنا کر انہیں شہید کر کے دیواروں پر چڑھایا اور طرح طرح کے بتا دیتے۔ بلکہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو 1946 یہ انڈیا کی ایک ریاست بہار ہے جہاں پر ہندو نے حملہ کر دیا مسلمان والوں کا اور 40,000 مسلمان جو تھے وہ ابھی پاکستان بنا نہیں، ریاست بہار میں 40,000 مسلمان جو تھے وہ شہید کر گئے اور اس کے علاوہ پر
مردوں پر، عورتوں پر، اور آپ یقین کریں کہ یہ واقعات خدا کا روایت ہے، سنسنی سے آ جاتی ہے، اور ہمارے اندر یہ ترجمہ فکریہ کی اور افسوس کا مقام بن جاتا ہے کہ ہمارے مطلب نے اپنا کل قربان کیا ہمارے آج میں. اور اس کے علاوہ یہاں پر بس نہیں ہوا، ہزاروں کے ساتھ سے خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنی عصمت دری، اپنی عزت بچانے کے لیے کموں میں چلانے لگا. اور ایک مورخ لکھتا ہے کہ کمے جو تھے وہ مسلمان خواتین کی لاشوں سے بھرے. اور پھر یہ بھی آپ نے سنا، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شادی ہوئی تو وہاں سے ٹرینیں بھر بھر کر ان ڈیڈ باڈیوں کی، ان ہمارے عظیم مسلمان شہداء وہ ٹرینیں بھر بھر کر دوستو، آزادی کی قیمت پوچھ رہی ہو تو غلام قوموں سے پوچھیں. بنیادی طور پر آپ نے غلام ہے. ہمارے حکومت کشمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان بنا اس کے بعد ہمارے سفر شروع ہوئے. ہم بھی غلام ہیں. مقبوضہ فلسطین دیکھ لیں، وہ بھی غلام ہیں. آج کتنا ظلم ہو، اس کے بدلے میں ذرا آپ کیا کر لیں تو اس آزادی میں جو دنیا میں بات پاکستان ہے، یہ ہماری آج کتنی بڑی ہے. سے نکلے گی نہ ہر کر بھی وطن کی اوپر، میری مرضی سے بھی کچھ ہو گئے تو خواہ. دوستو، آج دنیا بھر میں جامع پاکستان ہمیں اپنے پاکستان سے بہت محبت اور قائد اعظم علی جناح کے قول کے مطابق کشمیر پاکستان کی شرح ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شرح کی کیا ہے. اور آج پہلے سے دائیں پٹرول کی اس بات کی طرف چل کر آپ چل کر کے وہاں پورے جوش و خروش کے ساتھ کشمیر اور وہاں گلوں میں پاکستان کا پرچم اور پاکستان زندہ باد کے نعرے. اور جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو پیچھے سیکھ کر رہتے ہیں، ہمارے جسموں کو، ہماری جد والوں کو پاکستانی پرچم میں سفر کرتے ہیں. دوستوں، اس سے بڑی محبت، اس سے بڑا خوش ہو گیا ہے. ہم پاکستان کے ساتھ ایک، پاکستان کے ساتھ ایک، پاکستان کے ساتھ ایک، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پیچھے تھوڑا سا نظر لگائے تو کتنا ٹائم گزر گیا ہے. نہ تو ہمارے پاس کی طاقت ہے، یا کو خدایا جا سکتی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اجاز ہے ہمارے پاس. ہمارا کشمیر اس وقت 3 سے 4 کلو برابر ہے. ہر ٹکڑا ایک ملک کے صدر کے ہر ٹکڑا کچھ پورا کشمیر انڈیا کے پاس، کچھ پاکستان کے پاس، کچھ اکثائی چین کے پاس. تو دعا کرتے ہیں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ جہاں اس بار آج کشمیر دن جو میں پاکستان میں جا رہا ہے وہاں پر 20,000 کشمیر میں پورے جوش و خروش کے ساتھ ہر ادارے میں، ہر گلی محلے سے پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ دن منایا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہمارے اوورسیز بھائی اور اس پاکستان کی تعمیر کرتے بڑھ جاتا ہے. سر اگر وہ کشمیری اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں تو ہمارے کشمیر جو پیارے غیر مہربان ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا کرنے والا پیش کر رہے ہیں. زندگی ترقی میں اپنا کردار ڈال جبھی بھی ہے. میرا بھی یہ برا حال ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا. کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں. میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا تھا کہ 1 2 منٹ 3 منٹ آپ بتا، لیکن چونکہ شاید آپ نیند بن رہا آپ کا، تو یہ کوئی قصے کا انجر نہیں ہے. آپ یقین کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو ماشاء اللہ ہم استاد ہیں. اور استاد کے واسطہ صرف جغرافیہ کی کتاب سے، دینیات کی کتاب سے، انگلش کی کتاب سے استاد ایک اچھا استاد کے اندر ایک اچھی وکابلری ہوتی ہے اور اچھا ذخیرہ ہوتا ہے. ہر موڑ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کیلنڈر آپ کے پاس سبھی اداروں میں اس کیلنڈر کے مطابق انشاءاللہ میں آپ سے بھی مدد کرتا ہے کہ کیلنڈر کے مطابق کی بات ہوگا
اس کے بعد میں تعلیم نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ بنائی جاتی ہے، جس طرح کہ ہماری مشینری ہو، بہت ساری مشینری جو ہماری چیز کی تحریر جاتی ہے، لاجواب ان کو آپ بنانے دل آپ اپنا ایک ان کے بارے میں اس دل کی مناسبت ہے ان کو بات شیئر کریں، اب تک کوئی شیئر کریں قائد تحریر سید علی گیلانی صاحب اور پیش بارے سے جن کا جب یہ آئے تو آپ کو پتا چلے، سب سے پہلے جنگی آپ کو پتا اور اس کے بعد آپ کے پاس چھوٹی بڑی کریں، تب بھی چھوٹی تقریریں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اردو میں تقریریں کرنے کی ضرورت کیسے کہتے ہیں کیسا دیش کیسا جتنے بچوں کا مانا جو ان کی سینس ہے اس کے مطابق کیا سید علی گیلانی کرتے ہیں اور سید علی گیلانی کو اسی طرح سردار ابراہیم صاحب کی اپنی عدالت کی چار بار چار بار صدر رہے تو ان کی اپنی اس طرح دیگر بے شمار ایسی چیزیں تو میں آپ سے توقع کرتا ہوں برائے مہربانی کہ اس دن کی مناسبت کون سا یہ دن روز آتے ہیں اس دن کی مناسبت سے اپنا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ کا مسئلہ اپنی تدریس لوگ کا نسل لوگ کو بہت چیز سمجھائیں کہ یہ واقعات کیوں ہوئی ہے اور تاکہ یہ جو نسل آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی جان جائے کہ کل انہوں نے بھی اپنا کام کرے میں آپ کو چاہنے والی جو میرے سامنے کھڑے ڈاکٹر شہباز صاحب صوفی دور میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل میں شاہ صاحب پریس کلب میں بھی ایک سوچ کے جانا تھا تو ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا، لیکن چونکہ آج ایک بڑا پروگرام تحصیل کا بڑا پروگرام، چونکہ میں پرسوں اسی صاحب کی میٹنگ میں بھی تھا، تحصیل کا بڑا پروگرام جو ہے وہ اسلام گڑھ میں ہوا ہے، تحصیل کا بڑا تو چھوٹا سا پروگرام ادھر بلدیہ کی آفس میں بھی ہے، ہمارا صاحب کی طرف اسلام گڑھ میں شبش کا تعین کے میں ہمیشہ ہمارے پروگراموں کو پروموٹ کیا اور ہمیں باقی دیا۔ ایک بار پھر آپ صاحب شکریہ صدر محمد صاحب آپ صاحب کا بہت اللہ سب سے اللہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ہے، کلام ہے، وہ نظریے کیا ہے اور وہ نظریہ جو ہے وہ ہمارے اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ بس ایک شعر پر میں جانا چاہوں گا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے اور آج ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اس شعر کے ذریعے جو تعلیمات میں دی گئی ہیں ہم ان کو کریں۔ تو شعر کچھ یوں ہے، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمہوریت کا ہے ملک و نسب کا انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت کی رخصت تو ملت کہاں۔ تو دین کا دامن تھامنا یہ بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے جو اس کے اندر حقوق و فرائض آتے ہیں ان کا دامن ہمیں تھامنا ہے، باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہاں پہ بیان ہوا ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کا احساس کرنے کی اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا خیر کے لیے میں التماس کرتا ہوں حافظ محمد حسان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، تمام شہداء کے لیے تمام شہداء کے لیے دعا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك صلى عليه اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان مالک مولا عاملین پاکستان کی درجات بلندی عطا فرما۔ اے اللہ رسول والے پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلندی عطا فرما۔ دیگر شہداء پاکستان، شہداء کشمیر کے درجات بلندی عطا فرما۔ امت مسلمہ کے درجات بلندی عطا فرما۔
جن احباب نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت عطا فرما رنگی اور شمال جو مسائل ہیں اللہ ان سے پاکستان کو محفوظ عطا فرما ہمارے ملک پر آنے والی تمام مشکلات کو دور عطا فرما ہماری کشمیر کو آزادی نصیب عطا فرما ہم سب کو اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما آمین